مال میں برکت ہوتی نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دلوں کو تھام کے ایک فارمولہ سنیں جو ہمارے اکابر نے بیان کیا ہے. وہ فارمولہ یہ ہے کہ اس زمانے میں چونکہ لوگوں میں توکل کی کمی ہے، اس لیے علماء نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ مال مطلق جمع کرنا یہ برا نہیں ہے، بلکہ اس کا معیار ہے کہ آپ کی جتنی تنخواہ ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ میرے سب گھر بار کا انتظام ہو رہا ہے، اس تنخواہ میں گزارا ہو رہا ہے اچھی طریقے سے، متوسط طریقے سے، تو آپ مال کتنا جمع کریں؟ پھر 1 سال تک کی تنخواہ جمع کر لیں آپ. اس کے علاوہ جتنی ہے وہ پھر صدقہ خیرات کرتے رہیں. کیا مطلب؟ آپ کی جاب اگر ابھی چھوٹ جائے، یہی ڈر ہوتا ہے نا، اگر میں نے کچھ بھی جمع نہیں کیا اور مجھے جاب سے نکال دیا تو میرا بنے گا کیا، ابھی بچوں کا بنے گا کیا؟ تو اس بنے گے کیا سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ 1 سال تک کی تنخواہ آپ بینک میں جمع کرا دیں. یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی کی 50,000 روپے تنخواہ ہے اور اس میں وہ گھر کا، دیکھو گزارا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا چاہے 1 کروڑ بھی کما لو. گزارے کا مطلب یہ بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں آپ کی فیملی کی اس میں. اب آپ 50,000 کو ضرب دے دیں 12 سے تو کیا جواب آئے گا؟ ذرا ضرب دیں. 6 لاکھ. آپ نے 6 لاکھ روپے بینک میں جمع کرا دیے، یا 6 لاکھ کا سونا خرید کے آپ نے کہیں اسٹور کر لیا. ٹھیک ہے، کہ اس لیے اسٹور کر لیا 6 لاکھ کا کہ آج اگر مجھے جاب سے نکالا جاتا ہے تو 1 سال تک کا مال میرے پاس الحمدللہ موجود ہے. اس سے بھی آگے کا اگر سوچ رہے ہو کہ 1 سال کے بعد کیا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے وجود کے منکر ہیں. آپ یہ مانتے ہی نہیں کہ کوئی اللہ بھی کوئی ذات ہے جو کھلاتی ہے اپنے بندوں. آپ تو یہودیوں کی طرح کیلکولیٹر لے کے بیٹھے وہ اگلے سال کیا ہوگا. پھر بھائی 1 سال کے دوران انشاءاللہ آپ کو جاب مل جائے گی. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ 1 سال بہت ہوتا ہے، اس میں انشاءاللہ آپ کو جاب مل جائے گی. آپ کہتے ہیں بھئی بعض ایسے بھی تو ہوتے ہیں جن کو سال بھر نہیں ملتے، تو یاد رکھو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو 6 کروڑ روپے جمع کر کے بھی کچھ نہیں کما سکتے، مر جاتے ہیں وہ. تو ایسے احتمالات تو موت کے بھی ہیں کہ سال کے اندر اندر آپ مر بھی سکتے ہو. اس کا بھی احتمال ہے کہ آپ 6 لاکھ کے بجائے 6 کروڑ جمع کر لو مگر وہ چوری ہو جائیں. اس کا بھی احتمال ہے کہ وہ جب آپ لے کے نکلو یا آپ پر کوئی ایسی بیماری آ جائے کہ وہ 6 کروڑ بھی کم پڑ جائیں. احتمالات کی دنیا میں اگر جانا ہے پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. دیکھو ہم صحت کا خیال کرتے ہیں، پانی ابال کے پی لیا ہم نے، زیادہ سے زیادہ اتنا کرتے ہیں نا کہ بھی جراثیم میں مر جائیں گے، اور ہم نے کیا کیا، گرمی سے بچنے کا تھوڑا انتظام کر لیا. لیکن اگر ہم صحت کے معاملے میں وہمی بن جائیں کہ بھئی جب کوئی کھانستا ہے تو اس کے منہ سے جراثیم نکل کے میرے منہ میں چلے گئے تو پتہ نہیں کیا ہو، احتمال تو ہے. تو اب ایسی محفل میں بیٹھے ہی نہیں جہاں کوئی کھانس رہا ہو، تو زندگی عذاب بن جائے گی کہ نہیں بن جائے گی؟ جو بعض غیر مسلم لوگ ہیں نا وہ بہت وہمی. مائیکل جیکسن کے بارے میں سنا ہے کہ وہ صحت کا اتنا خیال کرتا تھا کہ اس کو کسی نے بتایا کہ فرش پہ سونے سے صحت عمر لمبی ہوتی ہے. وہ بستر کے بجائے فرش پہ سونا شروع کر دیا اس نے، لیکن پھر بھی مر گیا. اور ایسے ٹائم پہ مرا جب اس کے مرنے کا کوئی چانس، اسباب کی دنیا میں کوئی چانس تھا ہی نہیں، پھر بھی مر گیا. تو اتنے توہمات میں اگر جاؤ گے تو پھر تو میرے بھائی کسی کا جھوٹا پینے سے پہلے ٹیسٹ کروا رہے ہو کہ اس کو ٹی بی تو نہیں ہے. اب آپ کو محفل میں بیٹھے ہیں، اس نے پیا، آپ کو جھوٹا دے دیا، اب آپ پینے سے پہلے سوچ رہے ہیں کہیں ٹی بی تو نہیں ہے. بھائی پہلے سے اگر پتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھئی یہی ہے کہ نہیں ہے. ہر آدمی صحت مند ہوتا ہے جب تک کہ اس کے کوئی مریض ہونے کا یقین نہ ہو جائے، ورنہ نہ کسی کا جھوٹا پی سکتے ہو. ایسا نہ ہو ہیپاٹائٹس بی ہو اس کو، ایسا نہ ہو ہیپاٹائٹس سی ہو اس کو، ایسا نہ ہو اس کو یہ ہو. احتمالات کی دنیا پھر بہت بڑی ہے. انہی احتمالات کے موقع پر شریعت حکم کیا دیتی ہے؟ اللہ پر اعتماد اور توکل کرو. اللہ پر اعتماد اور توکل کرو. 1 سال کی تنخواہ جمع کر لی، اب ایک تسلی ہو گئی کہ چلو یار اگر جاب سے نکال بھی دیا تو 1 سال ہے میرے پاس کمپنی بدلنے میں، جاب تبدیل کرنے میں، 1 سال تک انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا. مگر ہوتا کیا ہے، 6 لاکھ جمع کر لیے، پھر جتنا آ رہا ہے اس کو بھی تسلی سے نہ خود کھا رہا ہے، نہ بیوی بچوں پہ خرچ کر رہا ہے، نہ غریبوں اور مساکین پہ خرچ کرنے کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر رہا ہے. اس میں بھی توڑ کے جوڑ کے میں یہ خرید لوں، میں وہاں پلاٹ لے لوں، 6 پلاٹ ادھر خرید لیے، 8 پلاٹ ادھر خرید لیے. ابے بھائی تو اپنی عمر دیکھ، تو کیا کر رہا ہے، اپنی زندگی دیکھ. روزانہ بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، روزانہ تیری عمر تو قبر کے قریب ہوتا جا رہا ہے. یہ بھی جب ہے جب مان لیا کہ تو 70 سال تک زندہ رہے گا، ورنہ یہ بھی نہیں پتا کہ کل تک زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا. تو بھائی یہ چیزیں کافروں پہ اچھی لگتی ہیں، مسلمانوں پہ اچھی نہیں لگتی. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے، انہوں نے
کھایا بھی بہت اچھا، پیا بھی بہت اچھا، پہنا بھی بہت اچھا، مگر جمع نہیں کیا، جمع نہیں کرتے تھے وہ. اور اگر جمع کیا بھی تو اتنا کہ اگر فوری طور پر کوئی حادثہ ہو جائے تو کسی سے بھیک نہ مانگنی پڑے.